ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. آمين. الحمدللہ آج 1 اپریل 2018 کو سنڈے کے دن 1 اپریل کو پوری دنیا کے اندر ایک فرسودہ قسم کی بدعت ہے اپریل فول منانے کی. تو اسی طریقے سے جن علماء اور جن مکاتب فکر کے لیڈرز نے اپنی عوام الناس کے ساتھ اپریل فول جو منایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، تو آج 1 اپریل کے دن ہم ان کے اس اپریل فول کو پبلک کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بیسیکلی ایک سوال تھا جو بعض سمجھ لیں فرقہ بعض قسم کے علماء کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ ان کی پبلک کے سامنے تو وہ اب بالکل لاجواب ہو چکے ہیں. جو لوگ ہماری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے پاس الحمدللہ اتنا علم آ گیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو انجینئر صاحب صحیح بات کرتے ہیں. تو اب ایک سوال آج کل بڑا گردش میں ہے ان کی طرف سے. ویسے تو ان کی اس اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائیں، ہم عوام الناس کے لیے اسی شر میں سے خیر نکالتے ہیں. جو وہ ڈاکٹر اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں تو ہمیں مزید اونچی اڑان بھرنے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ سوال جو ہے، یہ لفظ عربی میں سوال ہے، اردو میں ہم سوال بول دیتے ہیں. سوال میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو مختلف لوگوں کی طرف سے آیا. سوال یہ ہے کہ بعض علمی حلقوں کی جانب سے آپ پر اماموں کا گستاخ ہونے کا الزام ہے، آپ اس حوالے سے اپنا موقف عوام الناس پر واضح کریں. شکریہ. آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے یہ سوال کیا تو آپ کے سوال کی برکت سے یہ جواب ریکارڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جواباً تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اس کے بعد لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہ جنہوں نے اس قسم کا جھوٹا الزام لگایا. الحمدللہ میں تمام ائمہ کرام کا احترام کرتا ہوں دل سے اور انہی کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں. یہ سامنے کتابیں کن اماموں کی رکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری رکھی ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابیں. ہمارے علاوہ تو کوئی احترام کرتا ہی نہیں ہے، باقی تو صرف اماموں کو مان رہے ہیں، اماموں کی نہیں مان رہے. ہم الحمدللہ اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اب چونکہ اماموں کی جب مانی جائے گی تو جو انہوں نے غلط نظریات اڈاپٹ کر لیے اماموں کے بارے میں تو ظاہر ہے اس پہ زد پڑے گی. جس طرح کرسچینٹی کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بتائی جائیں گی
تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ کے گستاخ ہیں یہ، حالانکہ ہم تو توحید بیان کر رہے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی توحید عوام الناس تک پہنچا رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے سب کانٹیننٹ کا ایک عجیب و غریب کلچر ہے، یہاں پہ جب آپ سچی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس حوالے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اماموں کے گستاخ ہو رہے ہیں، حالانکہ اماموں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر ہی ہم یہ ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم نے ان کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں ایک عجیب و غریب کلچر ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دیتے ہیں، یعنی جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف رائے نہیں رہتا، مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ ہم تو بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں تو صرف اختلاف رائے، مخالفت نہیں کرتے، یہ لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور پھر اس قسم کی ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے، یہ جو ہے بد مذہب ہو گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا، یہ ادبی گالیاں۔ اور جو غیر ادبی گالیاں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ تو کوئی بازاری آدمی وہ گالیاں بھی نہیں نکال سکتا جو ان حلقوں کی طرف سے پبلک میں آتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ و مد ظلہ، اس سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو ان علماء کی جو ادبی گالیاں ہیں، غیر ادبی گالیاں، اس کا ذخیرہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک خاص کلچر اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص توحید کی کتاب و سنت پہ چلنے کی بات کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا ہے، اہل حدیث ہو گیا۔ کوئی صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ تو دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے۔ کوئی عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے، اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو، غلو والا معاملہ الگ، تو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں والی باتیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بیماری کوئی آج کی نہیں ہے، شروع سے چلتی آئی ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام، اور اتنے بڑے امام کہ ان کے پائے کا امام اہل سنت میں کوئی نہیں ہے، نہ فقہ میں، نہ عقیدوں میں، نہ حدیث کے اندر۔ امام احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد، امام بخاری اور امام مسلم کے آپ سمجھ لیں دادا استاد، امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری 204 ہجری میں فوت ہوئے، رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ انہوں نے جب اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کرنا شروع کی تو اہل سنت کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہیں ایک شعر کہنا پڑا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے اور اہل سنت کی تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے اہل سنت کے ائمہ نے۔ ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ شیعہ بھی نہیں، رافضی کہا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو گواہ ہو جاؤ ہاں میں رافضی ہوں، جو ہوندہ یہ کر لو۔ اور میں بھی اپنے بھائیوں کو یہی کہتا ہوں، مجھے بھی وہ جب اہل حدیث میرے خلاف کو کلپ چڑھاتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ رافضی، نیم رافضی، جب شیعہ چڑھاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں سنی عالم دین، اور جب دیوبند بریلوی چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں چھپا ہوا وہابی۔ تو ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسری کیٹیگری میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اصل میں آپ سب لوگ ہی بیسیکلی ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نام دے کے بیسیکلی یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں ایک معاملے میں متفق ہی نہیں ہے۔ جو بات آپ کے مطلب کی کرتا ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، جو دوسروں کے مطلب کی کرتا ہے حالانکہ وہ کتاب و سنت میں منوان اسی طرح موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرا نام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور آپ کو ہدایت دے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ پر گرفت کی جائے، باقی ہمیں یہ پتہ ہے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت عوام الناس، ان تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء جنہوں پنجابی کہتے ہیں انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہے جا کے، کیونکہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب وہ جا کے ان کے ساتھ بحث و تمہیز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو جواب تو آتا کوئی نہیں ہے تو غصہ میرے اوپر آتا ہے کہ کاش تو نہ ہوتا دنیا میں تو ہماری پبلک جو ہے وہ اسی طرح ہی رہتی۔ تو اس غصے کا مجھے نہیں، میں یہ مذاق کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں دلی طور پہ مجھے پتا ہے، لیکن میں کیا کروں،
مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے, میں نے بھی تو اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں یہ سچائی بیان نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کھولی تو قیامت الدین اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنیں گے. یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر. حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے, اس پہ صبر بھی کرنا, اور ہم صبر کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ کون صبر کرتا ہے؟ یعنی میرے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں, اتنی غلیظ زبان میرے بارے میں استعمال کی جاتی ہے. میرا چیلنج ہے, میں نے آج تک کسی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی. جواباً ان کا غصہ جو ہے وہ حق بجانب ہے. جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے بڑوں نے, ذرا اس زمانے میں یہ لوگ ہوتے تو انہی کے بڑوں میں ہی شامل ہوئے ہوتے نا, انہی کے بڑوں نے مجنون کہا, پاگل کہا, دیوانہ کہا, کس قسم کا یعنی سکینڈل بھی آپ کی ذات کے اوپر, آپ کی بیویوں کے اوپر گھڑے گئے, نعوذ باللہ. تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے ہیں, ہمیں بھی اسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا, یہ نیچرل ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ علمی طریقے سے اپنی پوائنٹ آف ویو پبلک کی عدالت میں, ہم عوام الناس کی عدالت میں, میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں کیا, کبھی بھی, نہ پہلے کیا نہ کبھی مستقبل میں. عوام الناس کی عدالت میں بات رکھتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو قبول کر لیں, نہیں سمجھ آتی چھوڑ دیں. اور جب میں اپنا موقف کسی کے سامنے رکھتا ہوں تو بعض اوقات کہتے ہیں جی فلاں عالم نے آپ کا جواب دیا, آپ اس کا بھی جواب دیں. بھائی جواب جس نے دے دیا, ہم نے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, کسی نے جواب دے دیا, دونوں چیزیں سامنے آ گئی. اب عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کس نے دلیل کے اوپر بات کی ہے اور کس نے چھوڑی ہے. تو وہ عوام خود فیصلہ کرے گی. اس لیے جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا. پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, دوسرے نے رکھ دیا, بات ختم ہوگی. یہ تو قیامت تک پھر سلسلہ ہوگا کہ میں جواب دوں گا پھر وہ جواب دیں گے. میرا ایک موقف ہے, میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اب اس کے جواب میں آپ نے جواب ریکارڈ کر دیا, دیٹس اینف, یہ کافی ہے. میرے بھائیوں, الحمدللہ ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں دل سے, اور سب سے زیادہ ہم یہ احترام کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اماموں کو نہیں مانا ہوا, ان کی بھی مانی ہوئی ہے. اماموں کی بھی مانتے ہیں, ان کی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہم تو خود نابلد ہیں ہر چیز سے. امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان کی محنتیں ہم پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ہم کسی بھی بڑے سے بڑے امام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل پر فائز نہیں کر سکتے, عصمت اس کے لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ معصوم ہے. یہ آپ ہم سے توقع نہ رکھیں. اصل میں ان کی توقع یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو معصوم سمجھ لیں. کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں خواہش یہی رکھتے ہیں. اس کا یہ ثبوت ہے کہ آپ جب ان لوگوں سے ڈسکشن کریں نا, آپ ان کو کہیں کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ, کہتے ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے. سب سے؟ ہاں جی سب سے. اچھا آپ کے جو سب سے بڑے فلاں عالم دین ہے مکاتب فکر میں سے ٹاپ اس وقت, ان کی کوئی 8-10 غلطیاں تو گنوا دیں. استغفر اللہ تو بولے فوراً استغفر اللہ کہہ دیں گے. تو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے سارے غلطی کر سکتے ہیں, ابھی جب کہا کہ غلطی کو 8-10 گنوا دیں تو آپ تو ایک گنوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل حفاظت میں ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا سورۃ النجم کی شروع کی آیات میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وما ینطق عن الہوا, یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا, ہاں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وہی کہتے ہیں. یہ گارنٹی اس امت کے سب سے بڑے انسان سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے, چاہے جائے کہ آج کے علماء کی بات کی جائے, سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں. آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے 2010 کی بات ہے. آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے, تو یہ 2010 کی بات ہے آلموسٹ. ایک بریلوی بھائی مجھے گھر پہ ملنے کے لیے آئے. ان دنوں میں گھر میں بھی ایک نشست کرتا ہوتا تھا, تو وہ مجھے آگے کہنے لگے جی تسی کیڑے امام نو مندے ہو, آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ اب مجھے تو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہا جی امام حسین نو. فوراً اس کا تو ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا کر رہا. اس نے کہا تھا یہ کہے گا میں غیر مقلد ہوں, میں اماموں کو نہیں مانتا. اللہ دے بندے ہو دائیاں کلو نہیں ٹھڈ چھپے.
دائیوں سے پیٹ تو نہیں چھپے ہوتے, مجھے تو پتا ہے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے. نہیں میں انہاں امامہ دی گل کر رہا, میں کہا تو امام حسین نہیں مندا؟ نہیں امام حسین کو میں مانتا ہوں. میں نے کہا جب میں امام حسین کو مان رہا ہوں تو چھوٹے امام میرے سامنے پیش کر رہا ہے, بتا امام حسین بڑے یا امام حنیفہ بڑے؟ نہیں امام حسین بڑے. تو میں کہا میں امام حسین کو مان رہا ہے نا. تو یہ جب میں نے اس کو علم الکلام سے پھکی والا الزامی جواب اینٹی وینم دیا, وہ جب کوبرا سانپ کاٹ دینا تو وہ زہر کا علاج صرف اینٹی وینم سے ہوتا ہے, وہ کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے, تو فوراً وہ خاموش ہو گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, سارے ائمہ قابل احترام ہیں اور انہی کا نالج کمبائنڈ فارم میں ہمارے پاس آج موجود ہے. اور الحمدللہ ان ائمہ نے تو, امام بخاری نے تو ایک کتاب صحیح بخاری لکھی, ہمارے پاس تو 20 کتابیں حدیث کی ہیں. انہی کی محنت کی وجہ سے اس وقت یعنی انفارمیشن ہمارے پاس ان لوگوں سے زیادہ ہے, اور اس میں کوئی ائمہ کی توہین نہیں ہے. بعض لوگ اس کو توہین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, انہی کی محنت ہے. یعنی امام بخاری کے بعد تو صحیح بخاری یہ چند ایک ان کی کتابیں تھیں, ہمارے پاس تو مسلم شریف بھی ہے, ابو داؤد بھی ہے, ترمذی بھی, نسائی بھی, ابن ماجہ بھی. انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ ہے, ہم ان سے زیادہ علم نہیں کلیم کر رہے. باقی جہاں تک سائنٹیفک معاملات ہیں جو قرآن حکیم کی آیات بیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, جیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, ایمبریالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, اسٹرانومی سے ریلیٹڈ ہیں, سائنٹیفک فیکٹس, وہ تو یقیناً ہم بانگے دول کہتے ہیں اپنے بارے میں نہیں, ہمارے بچوں کے پاس بھی سائنس کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آیات کا وہ علم زیادہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھا. میں نے کئی دفعہ بتایا, امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری 505 ہجری, انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 5 یا 6 گنا بڑا ہے. ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 یا 6 گنا نہیں, 500 یا 600 گنا نہیں, 5000 یا 6000 گنا نہیں, 5 لاکھ یا 6 لاکھ گنا نہیں, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو اب اس معاملے میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہی ہے نا, اس سے ان اماموں کی تحقیر نہیں ہے, اس لیے کہ علم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پبلک کے سامنے آئے. اس طرح حدیثوں کا بھی آج اسلام 360 میں جتنی کتابیں ہیں یا مکتبۃ الشاملہ میں, ہمارے بزرگوں کے پاس تو اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں, لیکن انہی کی محنتیں ہیں, کریڈٹ ہم انہی کو دیتے ہیں, انہی کی کتابیں. ان بخاری کے باہر میں نے اپنا نام نہیں لکھ لیا, انہی کا نام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, رسپیکٹ ان کو ہی دیتے ہیں الحمدللہ. اس حوالے سے میرے بھائیوں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو. اطاعت کا لفظ نہیں آیا, اطاعت کا لفظ صرف اللہ رسول کے ساتھ آیا تاکہ پتہ چل جائے ایبسولوٹ ان کی ہے, باقیوں کی ریلیٹیو ہے, ان کی وجہ سے ہے, اگر وہ ان کے خلاف ہوں گے پھر ان کی بات نہیں ہوگی. ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا اپنے حکمران سے اپنے لیڈر سے جھگڑا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, یعنی اگر صحیح مسلمان ہو تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ اپنے عالم دین سے, اپنے حکمران سے, اپنے لیڈر سے جو ہمارا اختلاف ہوگا تو تم یہ نہیں کہو اتنے بڑے بزرگ کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے, تم اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو گے اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا, اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے, ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائنل اتھارٹی نہیں مانو گے. اور بھائیو پریکٹیکلی ہماری حدیث کی کتابوں میں درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان وعلیہم السلام اجمعین کے سامنے جب کوئی بات رکھی جاتی تھی کتاب و سنت سے اور وہ ان کے رائے کے خلاف ہوتی تھی تو وہ اپنی رائے پہ نہیں ڈٹتے تھے بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے, صحیح مسلم بن جاتے تھے وہ. اس کانٹیکسٹ میں کم از کم 3 مثالیں پیش کرتا ہوں ٹائم کی مناسبت سے, ورنہ تو میں 10 گھنٹے اس پہ فی البدی بول سکتا ہوں. پہلی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں بھی اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 1563, مسلم میں 2964. امام زین العابدین المتوفا 95 ہجری جو سیدنا حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں, امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام,
وہ مروان بن حکم سے نقل کرتے ہیں کہ مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان جب خلیفہ راشد تھے، ان کا اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا ایک مسئلے میں، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع پر پابندی لگا رہے تھے، جبکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ سے نے بڑی محنت کر کے مشرکین عرب کی یہ رسم توڑی تھی، وہ حج تمتع کو حرام سمجھتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے یوں انگلیاں داخل کی اور فرمایا قیامت تک حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے، اب قیامت تک حج تمتع ہے، میں نے اس کو جاری کر دیا ہے، ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کیے جائیں۔ اتنی مشکل سے یہ مشرکانہ رسم توڑی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنے ایشوز کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی۔ اب وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس طرف چل پڑوں گا پھر فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا علی نے مخالفت کی، اور جب سیدنا علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ادھر ہی پھر نعرہ حق بلند کیا اور کہا لبیک بعمرہ والحج، میں عمرے اور حج کے لیے لبیک بولتا ہوں، میں ایک سفر میں دونوں کروں گا، اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا کسی کے کہنے کے اوپر، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو جاری کیا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کی مخالفت کر لوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا۔ دوسری مثال جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824 نمبر، اہل شام میں سے ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا یہ حج تمتع کرنا، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، جو آج دنیا کے 95% مسلمان کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ پہلے انہیں فتویٰ لالا، بڑا سیانا سی، اس کو یہ تھا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائیں، حالانکہ وہ تو کامل الایمان مومن تھے، انہوں نے تو بعد میں ایسا جواب دیا جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حلال کیا، سنت ہے، حج قران بھی حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا جاتا ہے، تمتع میں بھی کیا جاتا ہے، حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، قران ہو یا تمتع ہو، دونوں ہی ایک سفر میں دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، تو یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر سے وہ کہنے لگا کہ آپ کے جو ابا جان تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو منع کرتے تھے حج تمتع سے۔ اب انہوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہوں گے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی کلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اور اس سنت کو جاری کریں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہا جب میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ یہ عمل کرو۔ اچھا اس نے پہلے اس لیے پوچھ دیا بعد میں مکر ہی نہ جائے، مکرے کیا، انہوں نے تو توقع سے بڑھ کے جواب دیا، انہوں نے کہا میرے باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے نہیں کہا آپ نے اپنے باپ کی گستاخی کر دی ہے جس نے رومن اور پرشین امپائر گرائی تھی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جامعہ ترمذی میں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنے بڑے شخص کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا چیلنج کیا ہے؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جب کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی آ جائے گا اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے پھر نبی کے مقابلے پہ؟ ہم نہیں اس سے مقابلہ کر رہے ہوتے، جب نبی کے مقابلے پہ کوئی بھی شخص آئے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر مقابلہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائی۔ تیسری مثال مسند امام احمد، مکتبۃ الشاملہ میں جو عربک ورژن ہے اس میں اس کا نمبر ہے 2277 اور 3121۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا عروہ بن زبیر تابعی کے ساتھ حج تمتع کے مسئلے میں، چونکہ حضرت عمر نے پہلے پابندی لگائی، اس کے بعد عثمان نے لگائی، یہ تو دعائیں دیں حضرت علی کو کہ انہوں نے ایسا حج تمتع کو اپنے دور خلافت میں بحال کرایا کہ پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی پابندی لگانے کی، قیامت تک کے لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو عروہ بن زبیر کہتا ہے ابن عباس سے کہ یہ دیکھیں لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ حج تمتع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عقل کے ناخن لے، گمراہ کہاں سے ہو رہے ہیں لوگ؟ حج تمتع تو سنت ہے، چاہے وہ قران ہو یا تمتع، ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، اور تو کہہ رہے گمراہ ہوں گے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ تو حضرت عمر تو منع کرتے تھے حج تمتع سے۔ تو حضرت ابن عباس کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی سنت بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر عمر یہ کہتے تھے، میں رسول اللہ کی باتیں کر رہا ہوں،
اور تم آگے سے مجھے یہ باتیں کرتے ہو. انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے بزرگ کی آپ نے توہین کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایک خاص مینٹلٹی ہوتی ہے. عروہ بن زبیر نے جب یہ سنا نا, اس نے آگے سے کہا کہ جی وہ ابو بکر اور عمر تو آپ سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, وہ آج بھی یہی ہوتا ہے. ہم کسی کو بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی اشرف تھانوی صاحب نے یا احمد بریلوی صاحب نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی تھی, ان کو کیوں نہیں پتا چلا رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے. وہ عروہ نے بھی آگے سے ابن عباس کو یہ کہہ دیا. تو یہ یعنی بیماری غلطی ہے, چاہے وہ تابعین کے اندر آ جائے. اب عروہ تابعی ہے, عبداللہ ابن زبیر صحابی کا بھائی ہے, حضرت زبیر کا بیٹا ہے, صحابی کا بیٹا ہے, اشرم وشرم میں سے ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب کوئی غلطی لگ جائے تو اس قسم کی بندہ حرکتیں کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ, یعنی ایک شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے. لیکن ابن عباس نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا, اور آج پریکٹیکلی سیدنا علی نے جیسے حج تمتع اپنے دور خلافت میں بحال کروایا, آج 95% کیا 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں, ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. مشرکین عرب اسے گناہ سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں حج کے لیے آؤ تو اللہ سے سفر کرو. یہ کیا ہوا, آئے حج کے لیے اور پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کر لیا, یہ تو حج کی توہین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جاری کیا کہ میرے امتی تو دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے, ان بیچاروں کو زندگی میں موقع ہی ایک دفعہ ملے گا تو وہ پہلے آ کے عمرہ کریں, اسی سفر میں عمرے کا ثواب بھی کمائیں, پھر احرام کھول دیں, پھر بعد میں حج بھی کر لیں. تو نبی علیہ السلام نے مشرکین عرب کی رسم کو ختم کیا. لیکن حضرت عمر نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے کیا. آپ مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں کتنے سخت صحابہ کرام کے کامنٹس ہیں حضرت عمر کے بارے میں اس معاملے میں. لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ دب گئے, کچھ کہہ نہیں سکے. پھر حضرت عثمان نے بھی یہ کیا, حضرت علی بھی بولتے رہے, عبداللہ بن عمر خود حضرت عمر کے ڈیسیژن کے خلاف بولے. پھر جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو جہاں کئی اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھیں آل امیہ کے گورنروں کی وجہ سے, وہ سیدنا علی نے وہ ساری ختم کی. ان میں سے ایک یہ بھی بدعت ختم کی کہ حج تمتع پر جو پابندی تھی وہ اٹھا لی, اور آج تک امت الحمدللہ حج تمتع کرتی ہے, اور امت کے اجماع نے قبول کر لیا. آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں, امام ترمذی کو خصوصاً انہوں نے تو باقاعدہ یعنی اس کے اوپر بڑے کھل ڈل کے کمنٹس لکھے ہیں اس حوالے سے کہ حج تمتع الحمدللہ بحال ہو گیا. حضرت معاویہ نے اپنے دور میں تھوڑا زور لگانے کی کوشش کی کہ حج تمتع کو پھر بند کیا جائے, لیکن جو حضرت علی نے اتنا دھکا لگا دیا تھا کہ وہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی. پھر الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس کوشش کو قبول فرمائے, جس نے جو ایفرٹ کی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اس طرح میرے بھائیوں یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی, بڑے سے بڑے امام سے کوئی دین کی بات چھپی رہ جائے, یہ بھی ممکن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اتنا بڑا صحابی اتنا بڑا امام ہے اس کو یہ بات نہیں تھی پتا, یہ ہو سکتا ہے, بالکل پاسبلٹی ہے. اور اگر کوئی کتاب و سنت کی دلیل دیکھنے کے بعد بھی کہے کہ نہیں 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 میں نے نہیں, یہ میرے سامنے بے شک بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ آ گیا ہے رفع الیدین کے ساتھ, لیکن نہیں 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 میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرے علماء کو نہیں پتا چلا کہ بخاری مسلم میں لکھا تھا, تو یہ زہر قاتل ہے ایمان کے لیے چیزیں. میں آپ کو حق 4 یار کی نسبت سے, خلفائے راشدین کی نسبت سے, ویسے تو حق 5 یار ہیں, وہ سیدنا حسن کی خلافت 6 مہینے کی سیدنا علی میں شمار کی جاتی, اس لیے حق 4 یار ہم کہتے ہیں. حق 4 کی نسبت سے میں آپ کو صحابہ کرام کی 4 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال صحیح بخاری میں 4454 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور مسجد نبی میں آ کے انہوں نے کہا جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا, مسئلہ 163, پوری ڈیٹیل, سارے طریق میں نے اس کے سارے طرق بیان کیے ہیں, ڈیٹیل سے وہاں دیکھیں. اب سب لوگ ڈر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے, نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا ماتھے پر, پھر باہر نکلے. سیدنا عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر. اب حضرت عمر سون ہی نہیں رہے. حضرت بکر فوراً ممبر کی طرف گئے اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, میری طرف متوجہ ہو. چونکہ حضرت بکر کا مرتبہ زیادہ تھا, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو حضرت بکر نے پہلی بات کی, من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. یاد رکھو جو کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کو موت آ گئی ہے. من کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإن اللہ هو الحی القیوم, تو بے شک اللہ تعالی الحی ہے, زندہ ہے, قائم ہے, باقیوں کو قائم رکھنے والا ہے. پھر قرآن کی آیات پڑھی, انک میت وانہم میتون, سورہ الزمر کی. اے نبی آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے. پھر وہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, سورہ آل عمران 144, کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی, ان سے پہلے بھی رسول گزرے, اگر یہ فوت ہو جائیں
یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں، کہ اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کو جزا دے گا، الٹے قدم پھرنے والے کا اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ بل یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، مسئلہ 163 ہے میرا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسئلہ نمبر 5 ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر سے یہ باتیں سنی اور یہ آیات سنی تو مجھے لگا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ مجھے پتا تھی کہ یہ آیات موجود ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ کہتے ہیں مجھے لگا اب نازل ہوئی ہیں، کہتے ہیں میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے۔ قرآن سن کے یہ حالت ہو گئی تھی۔ یہ صحابی میں اور عام آدمی میں فرق ہے۔ عام آدمی کو بخاری مسلم قرآن کھول کے بھی دکھاتے رہے نا، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور صحابی کے سامنے جب آیات حضرت بکر نے تلاوت کی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب حضرت عمر جیسے بندے کو بھی یہ غلطی لگ سکتی ہے، اور حضرت بکر کے کہنے پہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو باقی لوگ جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلطی نہیں، ہمارے بزرگوں کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ دوسری مثال صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 3212، مسلم میں 6384۔ سیدنا حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے اشعار سنا رہے تھے، کچھ شعر نعتیہ، حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے تھے، حضرت عمر خلیفہ تھے، پاس سے گزرے اور یوں کر کے گھورا، آگے وہ بھی صحابی تھا، اس نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، میں ان کو بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھا ہے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ بتاؤ کیا نبی علیہ السلام میرے لیے ممبر نہیں رکھواتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کریے، شیروں کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ حسان ابن ثابت سچ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر نے یہ کوئی مجلس، یہ محفل میلاد اٹینڈ نہیں کی ہوئی، وہ محفل میلاد کے لیے بھی اس کو دلیل لیتے ہیں نا، ہمیں محفل میلاد سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس میں شرک بیان نہ کریں، کتاب و سنت سے دلائل بیان۔ محفل میلاد ہم نے بھی کئی کی ہیں، مسئلہ 63 میرا ریکارڈڈ موجود ہے میلاد کے اوپر، بلکہ اب تو اجماع ہو چکا ہے، اہل حدیث میلاد کہہ کے نہیں، لیکن وہ امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے کر لیتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں، دیوبند سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، بریلوی میلاد النبی کانفرنس کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، کر رہے سارے ہی ہیں۔ تو اب حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، میں امیر المومنین ہوں، میں نبی علیہ السلام کا ساتھی ہوں، ان کو غلطی لگ گئی۔ تو بھئی اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی نہیں کی ہوئی ہے۔ تیسری مثال بھی بخاری اور مسلم سے، اب یہ دیکھ لیں ساری بخاری چل رہی ہے، مسلم چل رہی ہے، بخاری میں 1926، مسلم میں 2589۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک 30 ایئرز تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے۔ جب مروان بن حکم جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکے اور مدینے کا گورنر بنا تو اس کو یہ مسئلہ کھٹکا، اس نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ایسا مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ احترام بھی ان کا کرتا تھا، ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا تھا، سیدہ عائشہ کی طرف بندہ بھیجا، سیدہ عائشہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے۔ چلیں احتلام والا معاملہ ہو، عام آدمی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ تو اس بیچارے کو نہیں پتا چلا، اچانک آنکھ کھلی، نبی علیہ السلام کو تو پتا ہوتا تھا، آپ نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے، اللہ نے شریعت میں آسانی دی ہے۔ وہ آئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہی فتویٰ دے رہے ہیں، اپنا اجتہاد اور قیاس کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کتاب و سنت سے، صحابی کا بھی اجتہاد اور قیاس غلط ہو سکتا ہے۔ اب وہ سیدنا ابو ہریرہ سے انہوں نے بات کی، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں، انہوں نے کہا چلیں حضرت عائشہ کے پاس، سیدہ عائشہ کے پاس لے گئے، وہاں پہ وہی سوال کیا پردے میں، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو ایسے کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اپنے اس معاملے میں رجوع لاتا ہوں، مجھے غلطی لگی۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تو امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک کو؟ امام ابو ہریرہ جو امت کا حدیث میں امام ہے، اس کو اگر غلطی لگ سکتی ہے
تو ان کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ تو یہ بڑی یعنی توہین کرتے ہیں. یہ قیاس اور اجتہاد کیا حضرت ابو ہریرہ نے, ان کا بھی غلط نکلا. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی, 3 کتابوں میں. اس میں شریک القادی مدلس ہیں, لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے. ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, کہا میں کوفے کے پاس ایک ہیرا شہر ہے وہاں گیا, سردار اپنے سردار کو لوگ سجدہ کرتے تھے, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, میں آپ کو اس لیے سجدہ کیا. یعنی انہوں نے اس پہ قیاس اور اجتہاد کیا. یہ قیاس اور اجتہاد کو لیے پھرتے ہیں نا, ہم بھی قیاس اور اجتہاد کو مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے بھی گزرے گا, کیا میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس صحابی نے تو نہیں کہا عشق کے چلے نمبر رہ گئے, یا رسول اللہ میں نے اجتہاد ہی کیا, آپ اجتہاد کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ. بھائی اجتہاد اور قیاس صحابی کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف, چاہے جائے کہ عام آدمی کا. قیاس اور اجتہاد کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو, وہ قیامت تک جاری ہے. بلکہ مقلد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اجتہاد کا منکر ہو, ہم اجتہاد کو ماننے والے ہیں. مقلد تو کہتا نہیں امام نے جو کچھ کر لی, جبکہ آج کے تو 90% مسائل آج کے دور کے مسائل ہیں. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قیامت تک اجتہاد جاری ہے. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے. اور یہ کہتے ہیں حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی حدیثوں میں اس لیے یہ مسائل نہیں ہے, اس میں رولز بتا دیے کہ قیامت تک کے لیے اجتہاد ہوتا رہے گا. اجتہاد اس امت کی اللہ نے سمجھ لیں ماتھے کا جھومر رکھا ہے کہ کسی ایک بندے پہ فکس نہیں رکھنا اس کو. کتاب اللہ, سنت, اجماع یہ ایبسولوٹ ہے, اجتہاد ریلیٹیو ہے. یہ چاروں چیزیں اہل سنت کا منہج, میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, لکھیں آپ کو پتا چلے منہج کسے کہتے ہیں. اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ, سنت, اجماع, ایبسولوٹ دلائل اور اجتہاد جو ہے ریلیٹیو. یہ 4 چیزیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر رجوع کر لیا. چوتھی مثال بھی صحیح بخاری میں 6922, ترمذی میں بھی موجود ہے 1458. مولا علی علیہ السلام علم کا پہاڑ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ موزوں پر مسح کی مدت کیا ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں. 639 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, 639, 640, 641 شروع میں. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں, ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے. بیوی زیادہ قریب ہوتی ہے یا دوست؟ بیوی. اور اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ علی کے پاس جاؤ, ان کا مجھ سے زیادہ قرب تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ, وہ تمہیں بتائیں گے کہ مسح کی مدت کیا ہے, کیونکہ وہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. سیدہ عائشہ تو صرف اس سفر میں ہوتی تھی نا جو ان کا قرعہ نکلتا تھا. بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہر سفر کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے, جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس ایک بیوی کو ساتھ لے کے جائے. حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے سوائے تبوک کے, اس میں پیچھے چھوڑ کے. بخاری مسلم میں آتا ہے تو حضرت علی رو پڑے. تو حضور نے کہا کہ تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, میں تبوک پہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی طرف سے. مولا علی علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور 15 نمازیں, اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازیں 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے پہن لیے جائیں تو اس پہ مسح کی اجازت دی ہے. اتنا بڑا عالم جس سے اما عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں, ان کو جو مسئلہ نہیں پتا ہوتا تھا وہ مولا علی سے پوچھتی تھی. اور یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں کیا آ رہا ہے؟ صحیح بخاری 6922, جامعہ ترمذی 1458, اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے 4351. اور سنن ابی داؤد میں جب حضرت علی کا نام آیا تو امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے. اس حدیث میں بھی 4351. ویسے تو بخاری میں بھی ہے علی علیہ السلام 6318 صحیح بخاری میں. ابو داؤد کے اندر یہ 4351 کے اندر ہے. بخاری میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام ہے 3748 حدیث میں. اس میں بھی امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے چند مرتدین کو جو دین سے پھر چکے تھے ان کو آگ میں جلوا دیا. ابن عباس تک جب یہ خبر پہنچی تو ابن عباس نے کہا کہ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں کبھی ان کو آگ میں نہ جلواتا بلکہ قتل کرواتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتدین کو قتل کروایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آگ میں کسی کو نہ جلاؤ, آگ کا عذاب صرف اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے, یعنی آخرت میں جو دے گا. کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو آگ میں نہیں جلا سکتی, یہ حرام ہے. آپ کسی جانور کو, کسی کافر کو, کسی مسلمان کو سزا کے طور پہ آگ میں نہیں ڈال سکتے.
اب حضرت علی کی یہ بات، حضرت ابن عباس کی یہ بات حضرت علی کے بارے میں حضرت علی کو کسی نے بتائی کہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت علی نے آگے سے نہیں کہا میں تو امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ راشد ہوں، ابن عباس کی کیا مجال کہ مجھ سے اختلاف کرے، اتنے بڑے بزرگ کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن عباس نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، اس نے سچ کہا، یعنی اس نے اس طرح میری رہنمائی کر دی، یعنی مجھ سے یہ چیز اوور لک ہو گئی تھی۔ اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں، انہوں نے ویح کے لفظ استعمال کیے کہ ابن عباس، ہائے افسوس ابن عباس، تو نے پہلے کیوں نہیں مجھے ہائی لائٹ کر دی یہ بات کہ میں رجوع کر لیتا۔ اب سیدنا علی جیسی شخصیت، ان سے بھی معاملات اوور لک ہو سکتے ہیں۔ اے پکی بھی جے کہندے نے جی باقیاں دی غلطی بیان کردا ہے، حضرت علی دی نہیں کردا۔ بھائی ساڈے سارے ہی سکے نے تے نبی علیہ السلام تو ود کے ساڈا سکا کوئی نہیں جے۔ نبی علیہ السلام دے نال جدی بھی گل ٹکرائے گی، جس کی بھی بات ٹکرائے گی، ہم کلیئر کٹ اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اور مولا علی نے خود مانا ہے، جس طرح حضرت عمر نے اپنی غلطی مانی، حضرت علی نے بھی مان لی کہ مجھ سے یہ مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ۔ تو یہ میرے بھائیوں کلیئر کٹ ہو گیا کہ جلیل القدر صحابہ سے اگر کوئی علمی باتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں تو ائمہ اکرام کو اب آپ کس کھاتے میں مانیں گے، جو نہ تابعین ہیں بلکہ تبع تابعین اور تبع تابعین میں آتے ہیں؟ ان سے نہیں غلطیاں ہو سکتی، ان سے علم کی بات اوور لک نہیں ہو سکتی۔ تو اب چونکہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ 4 امام ویسے بولے جاتے ہیں، ویسے تو امام تو بے شمار ہیں، 6 تو یہ بڑے امام ہیں، تو ویسے عموماً جو مشہور ہیں ائمہ اربعہ فقہ کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری، امام مالک بن انس المتوفی 179 ہجری، امام محمد ابن ادریس شافعی المتوفی 204 ہجری، اور امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین۔ ان چاروں کی نسبت سے، ویسے ایک پنجویں بھی نہ امام جعفر جو یہ سارے دے استاد ہے، ان کو بھی مانے نا، وہ بھی اہل سنت کے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی جو اہل بیت میں سے، تو ان چاروں اماموں کی نسبت سے چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ زیادہ حنفی ہیں، لہذا جو حنفی پبلک ہے اور ان کی علماء کی بھی اکثریت کو یہ چیزیں تو نہیں پتہ ہوتی ہیں، وہ تو سلیکٹیو کورس پڑھتے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اگر ان کے بزرگوں نے ان کو اس حوالے سے نابلد رکھا تو اب کم از کم وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اندھی تقلید اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا اس کا قلع کما ہو۔ اس حوالے سے میں ائمہ اربعہ یعنی 4 بڑے اماموں کی نسبت سے 4 مثالیں HD کیمرے میں دکھانے لگا ہوں اوریجنل کتابوں سے، اور بریلوی مکتبہ فکر کا ترجمہ میں دکھاؤں گا، کیونکہ باقی لوگوں کو تو وہ گستاخ سمجھتے ہیں، تو بریلویوں کا ترجمہ جی وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ بڑا ادب والا ترجمہ کرتے ہیں، میں وہ ادب والا ترجمہ پریکٹیکلی 4 مثالیں دکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ وہ چیزیں جو آج تک میں نے آن ایئر نہیں کی تھی، فرسٹ ٹائم میں آن ایئر کرنے لگا ہوں۔ یہ 4 مثالیں۔ پہلی مثال جامعہ ترمذی سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر ہے، مکتبۃ الشاملہ میں بھی 906 میں ملے گا، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اسلام 360 میں بھی آپ کو یہ 906 نمبر مل جائے گا، لیکن میں بریلوی ترجمہ دکھانے لگا ہوں، اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا۔ اٹینشن ہو جو جی فرحان صاحب ہوں، یہ دکھائیں جی سب سے پہلے ان کو، جامعہ ترمذی ضیاء القرآن پبلیکیشن، بریلویوں کا چند بڑے اداروں میں سے، جس کو اربوں کے شیئرز ہیں پورے پاکستان میں، شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن۔ انہوں نے یہ ترجمہ چھاپا ہے جامعہ ترمذی کا، جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس میں اس کا نمبر جو ہے 830 ہے، اور باب کا نام ہے اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں۔ اشعار کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ ان کو یہ والا پیج ہی دکھائیں صرف جی، کلوز کر کے میں بھی تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ HD کیمرے میں پڑھا جا سکے۔ یہ والا پیج جی، یہ پیج دکھانا ہے آپ نے، اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں۔ اشعار کیا ٹرم ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بیسیکلی اشعار کہتے ہیں کہ جو ہدی کا جانور ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے جو جانور لے کے جایا جاتا ہے نا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ اس کے گلے میں ایک تو وہ قلائدہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہار ڈالتے تھے تاکہ پتہ چل جائے دور سے یہ اللہ کے نام کے جانور ہے. اسی سے تقلید لفظ بھی لکھا ہے، یہ تقلید بھی وہ پٹا ہی ہوتا ہے نا گلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ رسی اس کی نا بٹتے تھے اور ڈالتے تھے. پھر آپ کی عادت تھی کہ ہدی کے جانور کو جو چھری کی نوک ہوتی ہے نا ہلکی سی، وہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے نا، ہلکی سی نوک لگا کے وہ جو خون نکلتا تھا نا اس خون سے اس کی گردن پہ مل دیتے تھے، اس سے ریڈ کلر آ جاتا تھا یہاں پہ. اسے کہتے ہیں اشعار، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ کے جانور ہیں. ویسے تو ہمارے انسانوں کے بھی کان اور ناک بھی چھدوائے جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسانوں کو بھی چھدوائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ گردن کاٹ دیتے تھے ہلکا سا نشان کر کے. وہ جانور کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے، ان کے اوپر تو وہ مطلب جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو تو وہ مطلب چیونٹیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں، ان کی تو ایک نارمل چیز ہے. یہ سنت ہے. اب اس سنت کا مذاق اڑایا گیا. تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں. جامعہ ترمذی 906 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ضیاء القرآن میں 830، جو میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عیسیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے امام وکی سے سنا کہ جب یہ حدیث روایت کی گئی تو اس معاملے میں اہل رائے کے قول کو نہ دیکھو. امام ترمذی اہل رائے کہتے ہیں حنفیوں کو کہ یہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، کتاب و سنت سیکنڈ پرائرٹی پہ آ جاتا ہے. اہل الرائے ان کو کہا جاتا ہے، اہل کوفہ کو. تو امام وکی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے. وہ کہتے ہیں اس کے معاملے میں اہل رائے کی یعنی حنفیوں کی رائے کو نہیں دیکھنا، اشعار کرنا زخم لگانا سنت ہے، اور ان کا مخالفین کا قول اہل الرائے یعنی اہل کوفہ کا قول بدعت ہے. یہ حنفیوں کے اقوال کو کیا کہہ رہے ہیں امام ترمذی کیا لکھ رہے ہیں؟ بدعت. ان کی فقہ کے ایک مسئلے کو بدعت. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو صائب سے سنا، وہ کہتے تھے ہم امام وکی کے پاس تھے کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشعار کرتے تھے. اچھا، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسلح ہے، یعنی شکل بگاڑنا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس شخص نے کہا کہ ابراہیم نخعی بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلح ہے. وہ راوی کہتا ہے میں نے امام وکی کو دیکھا کہ وہ سخت غصے سے غضبناک ہو گئے. منو کہندے نے ایدی اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے، اور پائی نبی دے گستاخاں دے بارے میری اکھاں کیوں نہ سرخ ہون. امام وکی اتنا بڑا امام، اس کو جب کسی نے کہا نا کہ امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہ مسلح کرنا ہے، اور ابراہیم نخعی تابعی بھی کہتا ہے کہ یہ مسلح کرنا ہے، اشعار کرنا، تو وہ غصے سے غضبناک ہو گئے اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی اور ابو حنیفہ یہ کہتا ہے. تو اس بات کا حقدار ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے، اور جب تک تو توبہ نہ کرے تجھے رہا نہ کیا جائے. امام وکی زندہ ہونا آج کل کے سارے مقلدین کو جیلوں میں ڈال دیں. یہ آپ دیکھ لیں. اب نیچے انہوں نے وہ فے ڈالی ہے فساد والی. ویسے تو فے فائدہ والی ہوتی ہے نا، ایک فے فساد والی فا. اب ان کو پتا چل گیا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب چونکہ یہ حنفی تھے بریلوی، لکھا اشعار کہتے ہیں اتنے زخم لگائے جائے کہ کھال کے گوشت میں زخم نہ پہنچے. امام حنیفہ کے نزدیک بھی اشعار سنت ہی ہے. آپ نے اپنے اہل زمانہ کے اشعار کو مسلح کہا کیونکہ وہ زیادہ گوشت میں گہرا زخم لگا دیتے تھے تاکہ وہ اس سے جانور کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو جاتا تھا. ایک گل جیڑی تو پہ لکھنا ہے اللہ دے بندے امام وکی نو نہیں پتا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا دفاع کرنے کے لیے انہیں نہیں، اصل اے نہیں، اس طرح تو آپ ہر باطل چیز کا دفاع کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلی مثال تھی. آیا جی مزہ؟ ہاں. اچھا دوسری مثال سنو. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 559 ہے. اسی جامعہ ترمذی میں بریلویوں کا ترجمہ دکھانے لگا ہوں، اور بریلویوں کے ترجمے میں ہے 512. ٹھیک ہے جی. نماز استسقاء کے بارے میں یہ دکھائیں جی ان کو. یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جتنا حصہ یہ والی دکھانا ہے، یعنی یہ پورا جس میں ریڈ اور بلو ہے، یہ ذرا دکھائیں جی ان کو. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 559 ہے. بریلویوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اسلام 360 کھول کے خود پڑھ سکتے ہیں، پی ڈی ایف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو خود بخود معاملات پتہ چل جائیں گے. نماز استسقاء آپ کو پتہ ہے سنت ہے. بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھتے تھے. اس میں کئی زیادہ تکبیرات ہوتی ہیں، رفع الیدین والے معاملات، باقی سارے وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، وہ میں نہیں اس کو ڈسکس کرتا. بہرحال نماز استسقاء کے بارے میں جب حدیث لی نا امام ترمذی نے، یہ 559، اس کے بارے اس میں پھر
جو ہے وہ امام ترمذی کیا لکھتے ہیں؟ وقال النعمان ابو حنیفہ لا تصلی صلاۃ الاستسقاء، وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام نماز استسقاء پڑھتے تھے، اور آج حنفی بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ نعمان ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ اس میں چادر پلٹنے کا حکم دیتا ہوں. نبی علیہ السلام یعنی وہ دعا کرتے تھے، اس کے بعد اپنی جو چادر لی ہوتی تھی اس کو پلٹ لیتے تھے، بلکہ وہ سارے دعا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. وہ کہتے ہیں بارش کے لیے صرف دعا کی جائے، نماز نہ پڑھی جائے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں. اس پہ امام ترمذی کیا کمنٹس کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی خلف السنہ، وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سنت کا مخالف ہے اس مسئلے میں. انہوں نے یہ نہیں کہا اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، غلطی نہیں کہا ابو حنیفہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. کتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں امام ترمذی نے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس لیے پبلک کے سامنے رکھ دیا ہے تو معاملہ سامنے ہو جائے. ان کا بھی ذرا ترجمہ سنیں نا. حضرت امام نعمان ابو حنیفہ فرماتے ہیں استسقاء کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ چادر پلٹنے کا حکم دیتا ہوں، بلکہ سارے دعا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ بات سنت کے مطابق نہیں ہے. اے ترجمہ دیکھو کیسا بدلیا نے. عربی کے الفاظ کیا ہے؟ قال ابو عیسیٰ خلف السنہ، یہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. اس الفاظ کی انٹینسٹی اور یہ انٹینسٹی کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کیڈا فرق ہے. تسی جو مرضی کرو، اللہ دے بندے ہو، میں نہیں کہنا باندر ہاتھ بندوق آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پبلک کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی ہے، اب کوئی جان نہیں چھڑا سکتا دوسرے سے. تیسری مثال، وہ تو اتنی یعنی حیران کون ہے کہ وہ تو جسے کہتے ہیں نا ہر چیز ہی وہ دریائی کوزے میں بند ہو گیا ہے. یہ دکھائیں جی ان کو. المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں حدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ، اگرچہ اس میں اکثر روایتیں ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا انہوں نے لکھا؟ المصنف ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفى 235 ہجری. انہوں نے ایک پورا چیپٹر بنایا ہے. اس چیپٹر کا نام ذرا ان کو دکھائیں جی ایچ ڈی کیمرے میں. یہ نہ کہ یہ خود سے میں نے بنایا ہے. یہ چیپٹر ہم نے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 17 کے نام سے 487 آثار اور روایات ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں پی ڈی ایف فارم میں. بہت عرصہ پیپر نمبر 17 نمبر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ اردو ترجمے کے ساتھ. یہ امام ابن ابی شیبہ، یہ 11ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں. انہوں نے ایک پورا باب بنایا، اس کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ چیپٹر ہے ابو حنیفہ کے رد پہ. اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا. اس کے نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ھذا ما خلف به ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں میں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے. الاثر الذي جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث کی کہ جو نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی ہے. اجتہادی غلطی نہیں لکھا انہوں نے، مخالفت کی ہے. 125 مسائل لکھے انہوں نے، 487 روایتیں لے کے آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تو اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا، چونکہ اب پی ڈی ایف یہ مکتبہ رحمانیہ کا آ چکا ہے. اس کی نمبرنگ میں بتا دیتا ہوں، 37202 سے لے کے 37688 تک. آپ سب کو شوق ہوگا پڑھنے کا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں. ہم نے تو کوئی 2-3 سال پہلے ہی چڑھا دیا تھا یہ چیپٹر کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو کوئی یہ گستاخ نہیں ہوئے ہیں، ابن ابی شیبہ کو سارے کوٹ کرتے ہیں الحمدللہ. چوتھی مثال ائمہ اربعہ کی نسبت سے، وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. بہت سخت کامنٹس لکھے ہیں انہوں نے، اور یہ کوئی انہوں نے اپنے کوئی لو لیٹر میں نہیں لکھے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں. یہ مکتبہ رحمانیہ کی مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ آلموسٹ 14 جلدوں میں اردو میں پی ڈی ایف اس کا آ چکا ہے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں تو میں نے کئی کلپس کے اندر اس کو دکھایا ہے، گوگل میں آپ کو مل بھی جائے گا. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے جلد 5 صفحہ 357 میں. مکتبۃ الشاملہ کا نمبر ہے 23077، اور یہ جو میرے ہاتھ میں پی ڈی ایف ہے اس میں نمبر ہے 23415.
اور اس کی جو ہے وہ جلد 10 ہے. یہ ان کو کیمرے میں ذرا دکھا دیں جی, پھر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ دکھائیں جی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے گفتگو کی. یہاں پہ پبلک کو انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. وہ جی امام شافعی جب امام حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے اونچی آمین کہنا چھوڑ دیتے تھے, رفع یدین چھوڑ دیتے تھے. اور جھوٹے ہو, اللہ دے ہو بندے ہو, جھوٹ مار دے ہو امام ہوتے, اتنا احترام کرتے تھے. تو اس لیے جب آپ مطلب حنفیوں کی مسجد میں ہیں تو رفع یدین نہ کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب پھر حنفی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے تو آپ ان کو پڑھایا کریں کہ وہاں جا کے رفع یدین شروع کر دیا کریں, کیونکہ وہ تو کرتے ہیں. ہاں ان دسو کریں گے, یہ اتنا حوصلہ کریں گے؟ یہ اپنے لیے ہے سب کچھ, یہ میٹھی میٹھی باتیں صرف دوسروں کو مشورے دینے کے لیے ہیں. اچھا, تو اب یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ایچ ڈی کیمرے میں مسند امام احمد بن حنبل میں, اس میں کیا الفاظ ہیں؟ حدثنا اسحاق ابن یوسف, وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ابن یوسف نے بیان کیا اخبرنا ابو فلانہ, کہ مجھے خبر دی ہے ابو فلانے نے. یہ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی فلانا استعمال کرتے ہیں نا, ابو فلانا کذا قال ابی لم یسمعہ علی عمد وحدثنا غیرہ فسمہ یعنی ابا حنیفہ عن علقمہ. یہ احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے جب مجھ سے حدیث بیان کی ہے تو اس نے لفظ ابو فلانا استعمال کیا ہے اور اس فلانے کا نام نہیں لیا, جبکہ مجھے, اور جان بوجھ کے میرے باپ نے نام نہیں لیا, جبکہ مجھے جب دوسری جگہ سے یہ حدیث پتہ چلی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ابو فلانا جو ہے نا, یہ ابو حنیفہ کو انہوں نے کہا ہے ابو فلانا. حالانکہ احمد بن حنبل کو امام حنیفہ کا نام بھول گیا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا, ان سے زیادہ کون جانتا تھا. یہ کہتے ہیں جی وہ باقی سارے امام تو ان کے شاگرد ہیں, جی شاگردوں کے شاگرد ہیں, لیکن انہوں نے کیا نام لیا؟ ابو فلانا. اور کہتے ہیں جب مجھے باقی روایتیں پتہ چلی مجھے پتہ چلا اچھا یہ ابو حنیفہ عن علقمہ کر رہا ہے. وہ جو ترمذی کی 257 روایت ہے نا جس میں وہ تدلیس والا سفیان ثوری کا مسئلہ ہے, وہ بھی انہی صاحب کے ساتھ تھا, اس لیے انہوں نے نام چھپا لیا تھا. میں نے مسئلہ 70B میں نہیں بتایا تھا, لیکن اب میں نے ویڈیو میں بتا دی یہ بات کہ وہ امام حنیفہ سے انہوں نے تدلیس کی ہوئی تھی, اس لیے ان کا راوی کا نام چھپا کے سفیان ثوری نے ان سے روایت کی تھی. بہرحال یہ میں نے آپ کو یعنی مثالیں دے دی ہیں 4. اب میں چونکہ مجھ سے مزاج آدمی ہوں, انصاف کا تقاضا ہے کہ جب میں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہیں میں ان کی پازیٹیو چیز بھی ہائی لائٹ کروں پبلک کے سامنے, کہ ان تک جب کوئی بات پہنچتی تھی تو وہ رجوع بھی کر لیتے تھے, اور اس کا ثبوت بھی جامعہ ترمذی سے میں دوں گا انشاءاللہ تعالی. ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 99 نمبر یہ روایت ہے, لیکن یہ روایت یہ پبلک کو نہیں دکھا سکتے, اس کی وجہ ہے کہ اس میں اپنا مسئلہ ہے کہ ان کا فارغ ہو جائے گا. ضیاء القرآن پبلیکیشن میں 92 نمبر ہے اور انٹرنیشنل نمبر 99 ہے. یہ ذرا ان کو انڈر لائن کیے ہوئے جی دکھائیں جی. یہ چیپٹر کا نام ہے جرابین پر مسح کرنے کا بیان. عربی میں 2 لفظ ہے, خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو, جرابین کہتے ہیں سوت کے موزے کو جو ہم یہ جرابیں پہنتے ہیں. یہ جراب جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے. اس چیپٹر کا نام ہے ما جاء فی المسح علی الجرابین والنعلین. اس سے پہلے کا جو چیپٹر اس کا نام ہے ما جاء فی المسح علی الخفین, کہ خفین پہ مسح کے بارے میں کیا حدیث آئی ہیں, یعنی چمڑے کے موزوں پہ بھی مسح کرنا سنت ہے اور جرابوں پہ بھی مسح کرنا سنت ہے. اب کوئی پگڑی کی حدیثیں دکھا گئے یہ کہے کہ جی ٹوپی ثابت نہیں ہے, تو بڑی زیادتی والی بات ہے. پگڑی الگ سے سنت ہے, ٹوپی الگ سے صحابہ کی سنت ہے. تو خفین کا چیپٹر علیحدہ سے ہے, چمڑے والے موزوں کا, اور جرابوں کا علیحدہ سے ہے. تو اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا. اچھا, اس کے بعد امام ترمذی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں, وہ سنیں. ان کا میں ترجمہ پڑھ کے سن لوں گا. امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ ابو مقاتل سمرقندی کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس میں حاضر ہوا ان کی مرض الموت میں, یعنی جب وہ مرنے کے قریب تھے امام حنیفہ, اس بیماری میں ان کو ملنے گیا. آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور آپ نے جرابوں پر مسح کیا.
موزوں پر نہیں, چمڑے کے, جرابوں پر, سوت کے. اور پھر فرمایا آج میں نے ایسا کام کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, کہ میں نے چمڑے کے بغیر جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح کیا ہے. غیر جو ہے وہ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منعل, یعنی جو چمڑے کے بغیر والی جرابیں ہیں. اور امام حنیفہ کہتے ہیں یعنی ان کو پتا تھا میں نے پوری زندگی یہ فتویٰ دیا ہے کہ صرف چمڑے کے موزے پہ مسح ہوتا ہے, سوت والے پہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میں نے مرنے سے پہلے یہ کر لیا ہے. مراد یہ ہے کہ یار میں مرتے مرتے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے, میں نے رجوع کر لیا ہے. لیکن انہوں نے بعد والوں نے نہیں رجوع کیا. وہ بھی بیچارے جو اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ کہتا ہے تو وضو ہی نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ جرابوں والوں کے پیچھے, کہ ان کا تو وضو ہی نہیں ہوتا, جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ امام حنیفہ نے تو مرتے مرتے توبہ کی تھی. تسی بھی مرنے دے نیڑے جا کے اللہ تو بندے توبہ کر رہی ہیں, تسی زندگی چی کر لو. امام حنیفہ نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ وہ بتا کے چلے گئے. اچھا, اس کے نیچے شرح کر رہے ہیں, شرح. تو گویا امام حنیفہ کا اپنے مسلک سے رجوع ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب امام حنیفہ نے رجوع کر لیا. شکر ہے جی, آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو. اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا کہ اگر جرابین جو ہے وہ موٹی ہوں تو ان پر تمام ائمہ کے نزدیک موزوں کی طرح مسح کرنا جائز ہے. تو الحمدللہ ہماری موٹی ہوتی ہیں جرابیں. باریک جرابیں وہ ہوتی ہیں جن میں سے جسم نظر آئے. عام طور پہ جتنی جرابیں مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں سوائے عورتوں کی جو گرمیوں میں پہنتی ہیں, عام جو ہماری جرابیں ہیں ان میں سے جسم نظر نہیں آتا, وہ موٹی جرابیں ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد مطلب اہل حدیث کی پبلک کے وضو کے اوپر شک کرنا اور اس طرح کی معاملات کرنا تو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے. جب آپ کے بزرگوں نے خود رجوع کر لیا ہے وفات کے وقت, تو آپ بھی کم از کم آپ رجوع کریں. اور کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے. لیکن اسی صفحے کی اگر میں کہوں نا کہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کے اسی صفحے کی فوٹو کاپی ہمارے بریلوی مکتب فکر کی مسجدوں میں لگا دی جائے تو کیا خیال ہے؟ ہاں, تھوڑی مسکراہٹ ہی کافی ہے. کبھی تیار نہیں ہوں گے یار, جو آپ خود لکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں پبلک کو بتانے کے لیے تیار, اور امت کو فرقہ واریت میں آپ نے بانٹا ہوا ہے. تو ہمارے سلف الحمدللہ اس حوالے سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے, چیزوں میں رجوع کر لیتے تھے. خود امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو دو شاگرد ہیں, امام محمد اور امام ابو یوسف, جن کو صاحبین کہتے ہیں, انہوں نے کئی معاملے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف رائے کیا ہے. اور یہ اختلاف رائے کو بری چیز نہیں ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کروں کہ اگر ہمارے کوئی حنفی عالم دین عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیتے ہوئے اگر عیسائیت کو وہ کنڈیم کریں گے اور اس کے جواب میں کوئی کہنا شروع کر دے آپ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہوگا. اگر وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے تھے, تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فقہ جو ہے, جس میں سے اکثر باتیں ان تک سندن پہنچتی ہی کوئی نہیں ہے, اس کو رد کرتے ہیں, تو اسے امام حنیفہ کی توہین کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے, ہم اماموں کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم تو وہ تعلیمات جو ان کے نام پہ کھڑی کی گئی ہیں, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو عیسائیت پھیلائی گئی ہے, جب اس کا ہم رد کرتے ہیں, کیا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذرا سا بھی ہمارے دل میں قلق آتا ہے, نفرت آتی ہے؟ جب ہم قرآن سے سورہ مائدہ سے آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 17, کہ اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسائیوں, تم عیسیٰ کو سمجھتے ہو کہ وہ اللہ ہے, اللہ چاہے عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے. اب یہ اتنے سخت جملے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم عیسیٰ کی کوئی توہین کر رہے ہیں علیہ السلام؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین کہاں سے ہو جاتی ہے؟ تو یہ خام خواہ یعنی پراپوگنڈا آپ کسی کو, بلکہ میں کہتا ہوں انہوں نے ایسی پبلک کو مس گائیڈ کیا ہے کہ کوئی بیچارہ کہہ دے نا سیدھا کہ جی ہمیں چاہیے ہم کتاب و سنت کو لے کے چلیں, ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں, تو پھر تسی ماما نو نہیں مانتے. حالانکہ آپ نہیں بول کے کہہ رہے ہوتے, لیکن ان کو اپنی بیماری پتہ ہوتی ہے کہ اصل میں ان کو خود کون سی بیماری لگی ہوئی ہے. تو آپ جیسے کہنا, آپ کسی کو کہنا کہ جی وہ بخاری اور مسلم میں ہمیں چاہیے کہ خود کھول کے پڑھیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, اے تسی بھابی ہو نا, آگے یہ کہنا شروع کر دیں اہل حدیث ہو نا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے بولے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟ انہوں نے اپنے اوپر خود حجت تمام کر لی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے, یہ اللہ کے سامنے لیم ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلا, اور انجینئر صاحب کے آنے کے بعد تو ویسے ہی نہیں کر سکتے. ہاں سیدھی جی گل ہے, ان دیکھو گنجائش نہیں رہی, ہر چیز ایچ ڈی کیمرے ہی دکھا دیتی ہے الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے, اس سے سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو ہضم نہیں ہوتے. ہم ان کو ان کے گھر کی خبر دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 1176 ہجری,
جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، تینوں کے نزدیک مجدد ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے، اہل حدیث اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں 12ویں صدی کے مجدد ہیں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ صدی 12ویں بنتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، حجت اللہ البالغہ، جو عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، بڑی موٹی کتاب ہے یہ، میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں، 1500 کے قریب صفحات ہیں اس کے، یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے۔ اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے، کتابوں والا دین اور ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا، اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھوں، تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لی یہ کتاب لکھ کے۔ اور اس کتاب اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں سے میں نے نوٹس بنا کے نا ایک ریسرچ پیپر نمبر 13 لکھ دیا ہے، اہل سنت پاک .com پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آلریڈی مینیجیبل فارم میں، اس سے بھی زیادہ وہاں پہ موجود ہے، مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریسرچ پیپر نمبر 13 اور میرا مسئلہ نمبر بھی 113 ہے شاہ ولی اللہ پہ، اور 13 جو ہے وہ ان لکی نمبر ہوتا ہے امریکہ کے اندر، وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں، تو یہ ان لکی پریکٹیکلی بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ حجت اللہ البالغہ میں ائمہ اربعہ، چاروں اماموں کی نسبت سے یہاں بھی حق 4 یار میں 4 والے پیش کرتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف دکھا کے سرسی طور پہ یہ ان کو دکھائیں۔ الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے، حجت اللہ البالغہ، یہ میں نے گھر نہیں بنائی میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے دونوں حصے، یہ وہ کتاب ہے جس کے نوٹ صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کاش پوری پڑھا دیں نا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو، 418 نمبر صفحہ، حصہ اول، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیں، باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو ریسرچ پیپر نمبر 13 ڈاؤن لوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے، ٹھیک ہے جی۔ حصہ اول میں 418 پیج ہے الفیصل والوں کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنہ تقلید یعنی اندھی تقلید تعریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ من جملہ اسباب تعریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے۔ غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو، جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے۔ تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے قول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراً رجوع کرے۔ پھر انہوں نے عدی بن حاتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پہ اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائیں۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے۔ مسئلہ نمبر 71A، بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی، آج میں سکپ کرتا ہوں۔ دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 512، جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اقوال لکھے ہیں۔ دیکھیں ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو، اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آگے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا؟ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمہم اللہ اجمعین۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ اندازہ کریں، میرا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ تواتر سے نقل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔
پھر امام شافعی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے اسی کو اختیار کرو, میرے فتوے کو چھوڑو, نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو. امام بن حنبل کا قول, وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک شخص نے امام سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو, نہ ہی امام مالک کی کرو, نہ ہی امام اوزائی کی, نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو. احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا, تم بھی اسی سے اخذ کرو. ایک شخص آیا سی بھائی جی کو مجتہد نہیں سی آیا, یہ کہتے ہیں جی آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں. بھائی بیسک تو ہر چیز اجماع امت سے ثابت ہے, کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے, کتاب و سنت میں فاضل. چند ایک مسئلے ہیں, اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے نہیں. ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین نے کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, ریل گاڑی اور جہاز میں نماز کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں. وہ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے, قیامت تک جاری رہے گا, یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو پتہ ہے 4 ہیں. امام احمد بن حنبل کے اماموں کے نام لے رہے ہیں, امام اوزائی, امام نخعی, حالانکہ یہ ائمہ اربعہ میں تو نہیں آتے, یہ ان کے استاد ہیں. تو امام 4 نہیں ہیں, ہزاروں امام ہیں, سینکڑوں میں امام ہیں. حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ. اچھا جی, تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالغہ سے 484 پیج ہے. اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں, الصلاۃ خیر من النوم والا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, جس میں میں نے بتایا کہ فقہ حنفی میں خرابیاں کیوں آئیں, اس کی ٹیکنیکل ریزن شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے, وہ پیج 484. امام شافعی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اہل مدینہ فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو, اور اہل کوفہ کہتے ہیں حنفیوں کو, اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو. امام شافعی نے یہ چیز محسوس کی. اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں. امام شافعی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ یہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور حنفی ظہور میں آ چکے تھے, اصول اور فروع کو ترتیب دی جا چکی تھی. جب انہوں نے ان مذاہب پر ناقدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیاں نظر آئیں, جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا. من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منقطع روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے, تابعی کے اقوال سے بھی. حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ مینشن کرے. اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا, کیونکہ جب حدیث کے طریق مختلف کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی, بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا. اس لیے امام شافعی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے, صرف نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں کیسے لگیں, وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی امام شافعی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی حنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے, یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھے بغیر. تابعی اور تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں. حجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے, یزید تابعی نہیں ہے, خوارج سارے تابعی نہیں ہیں, جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اکثر تابعین نہیں ہیں. کیا صحابہ کی صحبت تو کی ہوئی ہے انہوں نے, قانونی طور پہ تو تابعی ہیں نا. آپ ویسے ان کو جو کذاب کہہ لیں, قانونی تو تابعی ہے نا, وہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. امام مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے, مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں. ابان ابن ابی عیاش تابعی تھا, المتوفى 146 ہجری, جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک کے, جو آج رافضی لیے پھرتے ہیں. جھوٹی روایت, یہ تابعی نہیں گڑی ہوئی ہے. جابر جو الجوفی ہے, امام مسلم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کذاب تھا. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روایت پہ کوئی دیکھا, اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اور دونوں امام حنیفہ کے استاد ہیں, ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی, چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے 451 نمبر پیج ہے. یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ آپ کو ساری چیزیں اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 13 میں مل جائیں گی. یہ ان کو دکھائیں جی. چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج. انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد.
ٹھیک ہے، 8 کتابیں ہیں مین سنیوں کی، اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے ہیں، کہتے ہیں ہر ٹائم بخاری لائی رکھتا ہے. سنیں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل الاسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی الصحت ہیں، بلا شبہ صحیح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے، یہ حکارت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، او چھوڑو جی کتابوں نے چھوڑو، وہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہل بدعت ہے، اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شیبہ یا طحاوی کی مانی الآثار کے ساتھ یا مسند خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بعد المشرکین ہے. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کو کمپیئر کرو نا، اور یہ طحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں آدھی فقہ حنفی ثابت ہے، وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں. شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو، بعد المشرکین ہے. وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے، مشرق دی گالے مغرب دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم جو امام حاکم نے تصنیف کی ہے اور انہوں نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے. اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا، اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں، اب وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے، اسی لیے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں. یہ جو روایت ہے کمزور ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات پیدا کی گئی، میرا یہ وہ کلپ بھی ہے، وہ حاکم سے لی ہوئی ہے نا، انہوں نے حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، حاکم سے روایت لی ہوئی ہے نا. وہ قرآن میں مطلب 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، کہیں یہ واقعہ نہیں آیا، اتنا بڑا واقعہ تھا. تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گی، کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گی، تو میرا کلپ کھل جائے گا. تو یہ 4 ریفرنسز میں نے دے دیے. اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں، سنا نا آپ نے اکثر، یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں، چاروں. ہم کہتے ہیں 5ویں بھی ہیں امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں، کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہیں 5 حق پہ ہیں. تو ان 5 میں سے 4 تو رفع الیدین کرتے ہیں، ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے پھر آپ 4 نمازیں رفع الیدین سے پڑھیں، ایک بغیر رفع الیدین کے. ایک ہوتی نا اگر تو یہ گزارا کر لیتے، فجر کی پڑھا دیتے رفع الیدین کے ساتھ، باقی 4 جو پبلک نے پڑھنی تھی وہ بغیر رفع الیدین کے رکھتے. اب یہ 4 کون سی پڑھائیں، وہ تو ساری پڑھنی ہوتی پبلک نے. تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے، بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی 4 کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے. اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے رکھے ہیں، مصلی حنفی، مصلی مالکی، مصلی حنبلی اور مصلی شافعی. اگر یہ 4 امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے 4 مصلے وہاں پہ ڈالے، تو 4 کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے پیچھے پڑھ لیتے نا، نہ حق ہی سمجھتے تھے نا. فروئی اختلاف ہے نہیں مارے، سارے ایک ہی ہیں، چنگے ایک ہے کہ 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں یہ بدعت جاری رہی. 1925 میں 1925 میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مصلے اٹھوائے ہیں، اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ 1955 میں توڑی ہے انہوں نے، 55 تک وہ بلڈنگ میں نہیں توڑ سکے. اس لیے الحمدللہ وہ کلرڈ اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، اور وہ پہلے کہیں گھومی ہوئی تھی، میں نے تو اب اتنی عام کر دی ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس میں بھی ہم وہ کلرڈ تصویر ڈال دیں گے. بہرحال میں حمزہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے فقہ حنفی کی کتاب، یہ دکھائیں جی. 1995 میں یہ انڈیا سے چھپ کے آئی تھی، فرید بک سٹال دہلی سے. ٹھیک ہے جی، یہ بہار شریعت، یہ مجھے مجبوراً دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج والی بہار شریعت میں انہوں نے تھوڑی ڈنڈی مار دی ہے. یہ اندر سے بھی دکھا دیں ان کو پتہ چلے. اس میں میرے زمانے جعلیت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی، وہ بھی آ جائے گا. یہ 1995 میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ کتاب میں نے خریدی تھی، اور میں نے اس وقت فقہ حنفی پڑھ لی تھی ساری، داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے. اس کو پڑھ لے، اس کی 2 جلدیں. یہ پہلی جلد ہے، اس میں حاج والا جو چیپٹر ہے نا جی بہار شریعت کا 6واں حصہ یعنی 6،
اس میں انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبے کا نقشہ ڈالا ہوا ہے کہ 4 مسلے ہیں، دھیان نال پائی اپنے امام نے پیچھے پڑھنا ہے. اہم دکھاؤ جی انہوں نے. اس کی کلرڈ کاپی بھی میں نے نکال لی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے. پہلے تو بار شریعت سے دکھائیں جی ان کو، میں اور قریب ہو جاتا ہوں تاکہ اس کو تسلی سے یہ گول دائرہ کور کرنا ہے. جناب یہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے. اس کو اس طرح کلوز کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چاروں اماموں کو تو حق کہتے تھے، لیکن چاروں اماموں کے نام پر ان اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. قصور عیسائیت کا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا پیچھے قصور ہے جنہوں نے اماموں کے ناموں پہ یہ کیا ہے اور انہوں نے 4 مسلے کھڑے کیے تھے. یہ میں نے بار شریعت سے آپ کو دکھا دیا الحمدللہ. اور اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انکار کر سکے. اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے حق پھیل رہا ہے، بلکہ ماضی قریب سے میں نے دیکھا ہے حق پھیلنا شروع ہو گیا ہے. امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ فتویٰ لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پہ، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو امام رضا بریلوی صاحب نے کہا میں ہے حنفی ہوں لیکن میں امام حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں مانتا. انہوں نے نعت بھی لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اگر امام احمد رضا بریلوی صاحب امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں حنفی ہیں تو ہم بھی حنفی ہیں. اگر کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر آپ امام سے اختلاف کرنے کا نام حنفیت ہے تو میں حنفی ہوں. میں نے دیکھا نماز کا طریقہ بھی ان کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے بخاری مسلم میں جو صحیح الاسناد حدیث تھی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا طریقہ ہم نے شروع کر دیا. اور ہم نے امام حنیفہ کے قول پہ عمل کیا. انہوں نے خود ہی فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. وہ کہتا نہیں انہوں نے چیلنج دیا، چیلنج نہیں دیا. آج میں نے دوسرا قول بھی ان کا بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو، میری باتیں اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوں جب تک تمہیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو اس وقت تک میرے قول پہ بھی عمل نہ کرو. تو انہوں نے چیلنج نہیں دیا ہوا تھا، عارضی شو کی تھی. آپ کیوں ان کو متکبر بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی چیلنج نہیں کیا. یہ چیلنج پیغمبر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، باقی تو سارے غیر معصوم ہیں. تو ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یعنی احمد بریلوی صاحب نے بہت بڑی جرت کی. اس کے بعد غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے کافی کچھ لرن کیا یعنی کتابوں کے ذریعے رحمہ اللہ تعالی. کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میں نے ان کے پاس یعنی 2-3 دفعہ حاضری ہوئی ہے. 22 مارچ 2007 کو میری ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی 1 to 1 بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی. پوری رات میں ان کے پاس رہا. صبح میری فجر کے وقت تقریباً فلائٹ تھی اسلام آباد کی، تو میں ان کے ساتھ رہا. بڑے خوش ہوئے اور ماشاءاللہ پکے مواحد تھے، لیکن بس وہ فرقے کی اثر کی وجہ سے کچھ چیزیں کھول کے بیان نہیں کرتے تھے. مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جو میں نے پہلی شرح صحیح مسلم لکھی تھی اس میں نے لکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے. لیکن پھر سارے علماء میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے، آپ لکھ دیں دونوں جائز ہیں. کہتے ہیں مجبوراً مجھے لکھنا پڑا، ورنہ مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. ابھی بھی توحید پہ جتنا کچھ انہوں نے شرح مسلم میں لکھا ہے وہ کافی ہے. اس میں انہوں نے مدینے کے حرم ہونے والے معاملے میں بھی امام حنیفہ کا کہا کہ ہم حنفی ہو کے بھی ان کے اس قول کو چھوڑتے ہیں. شوال کے 6 روزوں کو امام حنیفہ نہیں مانتے تھے. امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روزے نہیں پتا، حالانکہ 5 کتابوں میں آئے ہیں مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. میرا کلپ بھی ہے اس کے اوپر. لیکن غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا نہیں ہم شوال کے 6 روزوں کو مانتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث آ گئی ہے. پھر عقیقہ کو زمانہ جاہلیت کی رسم کہتے تھے امام حنیفہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے طے کروایا جو میں آج ویڈیو میں دکھانے لگا ہوں HD کیمرے میں. اکثر آپ نے سنا ہوگا فتاوی شامی کے اندر ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری جنہوں نے رد المختار لکھی ہے. در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار. در مختار میں جو اعتراضات تھے نا فقہ حنفی کی کتاب پہ ان کا رد کیا ہے رد المختار میں. یہ در مختار میں خے ہے خرگوش والی اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. مختار ہے وہ در مختار کا رد نہیں ہے، رد المختار نہیں ہے، رد المختار ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور اپنے خون سے اگر وہ تعویذ لکھے سورہ فاتحہ کا اور اس سے اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ جائز ہے. اور ان کا یہ اسی طرح جیسے مجبوری میں خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے. تو تسی اللہ جو بندے ہو وہ تو زندگی موت کی کشمکش ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ تعویذ دھاگوں کے چکر میں جو ہے وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں.
किसी हनफी आलम की जरूरत नहीं हुई इसका रद्द करे। मैं बड़े बड़े उलमा के पास गया, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब की भी ये जरूरत नहीं हुई है इन चीजों का रद्द कर सकें। लेकिन गुलाम मसूद सईदी साहब, अल्लाह ताला उनको इसी बात की वजह से ही बख्श दे उनकी खताओं को, उन्होंने बड़ी जुर्रत की है। ये मैं आज HD कैमरे में दिखाने लगा हूं। गुलाम मसूद सईदी साहब की शरह सही मुस्लिम की 6ठी जिल्द, पहले तो टाइटल दिखाएं, फरीद बुक स्टॉल। पाकिस्तान में बरेलवियों के 3 बड़े मकतबे हैं, नंबर 1 शबीर ब्रदर्स, नंबर 2 ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन और नंबर 3 फरीद बुक स्टॉल, तीनों लाहौर के हैं। 6ठी जिल्द में इसका PDF भी आपको मिल जाएगा आराम से इसी नंबर पे ही मिलेगा, इसका PDF भी चढ़ा हुआ है। जिल्द 6 सफा नंबर 557, जिल्द 6 में गुलाम मसूद सईदी साहब का ये 556 भी, ये भी दिखाना है और ये भी दिखाना है। पहले ये राइट वाला दिखाएं, उसके बाद लेफ्ट वाला ऊपर से दिखाइएगा। ये दोनों दिखाएं जी इनको। ये शरह सही मुस्लिम 6ठी जिल्द, गुलाम मसूद सईदी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह दुर्र मुख्तार पे जो हाशिया था रद्दुल मुख्तार, उसकी इबारत कोट की, पूरी इबारत कोट की उन्होंने। उसके बाद उसके ऊपर जो कमेंट्स किए हैं ना, वो समझें हर मुसलमान के दिल की आवाज है। और ये जुर्रत अगर हम करते तो हमें इन्होंने कहना था बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। इन्होंने ये सब कुछ लिखा है ना, इब्न आबदीन शामी की वो इबारत लिखी अरबी वाली और रद्दुल मुख्तार की। उसके बाद वो लिखते हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी की नक्सीर फूट गई, ये इब्न आबदीन शामी, और इब्न आबदीन शामी वही है जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब को कहा था कि ये नजदियों के बारे में जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो उम्मत हमेशा से खवारिज पे फिट करती थी, वो उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ऊपर फिट कर दी। ये वो बंदा है इब्न आबदीन शामी। उसका अपना स्टेटस ये है कि कितनी गुस्ताखाना इबारत उसकी किताब में लिखी हुई है। इससे आप उसका इल्मी स्टेटस का अंदाजा कर लें। वो कहता है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी की नक्सीर फूट गई और उसने खून के साथ अपनी नाक और पेशानी पर सूरह फातिहा को लिख दिया तो यह तलब शिफा के लिए जायज है। और अगर यह यकीन हो कि पेशाब के साथ लिखने से शिफा होगी तो पेशाब के साथ लिखना भी जायज है, लेकिन यह मनकूल नहीं है। इसकी वजह यह है कि तलब शिफा की वजह से हुर्मत साकित हो जाएगी, जैसे भूखे और प्यासे के लिए खिंजीर खाना और शराब पीना हराम नहीं रहता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पे गुलाम मसूद सईदी साहब के जरा कमेंट सुने। मैं कहता हूं कि खून या पेशाब के साथ सूरह फातिहा लिखने वालों के ईमान में खतरा है। अगर किसी आदमी को रोजे रोशन से ज्यादा यकीन हो कि इस तरह का अमल करने से उसको शिफा हो जाएगी, तब भी उसका मर जाना बेहतर है इस काम को करने से। यह उसने अपने बुजुर्गों को कहा है कि तुसी इधर चंगा सी मारी जाते, एक काम ना लिख दे तुसी। उसका मर जाना बेहतर है कि वो खून या पेशाब के साथ सूरह फातिहा लिखने की जुर्रत करे। अल्लाह ताला इन फुकहा को माफ करे। बाल की खाल निकालने और जुजियात मुस्तंबत करने की आदत की वजह से उनसे यह कौले शनी जो है सरजद हो गया, वरना उनके दिलों में कुरान की इज्जत और हुर्मत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने ना उठो मत बैठो थोड़ा कवर भी कर दिया, क्योंकि उनको पता है मैंने बड़े सख्त कमेंट्स लिखे हैं, इन्होंने के आगे बाहर ही सारे खलो जान मेरे। तो कहते हैं नहीं बुजुर्ग है, बहुत इज्जत करने वाले थे, लेकिन बाल की खाल होने की आदत ने उनको ये वो, और ये कंबाइंड बुजुर्ग हैं देवबंद और बरेलवी के। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में अहले हदीस को खारजी लिखा है शेख खलीद सहारनपुरी ने, और दलील दी है कि जी हमारे उस्ताद इब्न आबदीन शामी ने चुके ये लिखा है रद्दुल मुख्तार में। ये इब्न आबदीन शामी वो हैं जिनका तारुफ मैंने कराया कि पेशाब और खून के साथ सूरह फातिहा लिखने के वो कायल हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तो सिर्फ बताना था। इसी तरीके से तकी उस्मानी साहब ने भी बड़ी जुर्रत की है। मफकूदुल खबर शोर जो है, ऐसा शोर जो गुम हो चुका और बीवी को ना पता हो कहां है। इमाम हनीफा तो कहते हैं 90 साल बीवी इंतजार करेगी, यानी मतलब यह है कि इंतजार ही करती रहे। इमाम मालिक ने फतवा दिया 4 साल, उसके बाद काजी तनसीख निकाह करवा देगा। तो तकी उस्मानी साहब ने हनफी होने के बावजूद कहा है कि इमाम हनीफा का फतवा जो है एक्सेप्टेबल नहीं, इमाम मालिक के फतवे पे उन्होंने फतवा दिया, बड़ी जुर्रत की है। अब तो सारे काहिल हो गए, तो ये सब जुर्रत कर रहे हैं। इस तरह नमाज में स्पीकर का इस्तेमाल अहमद बरेलवी साहब भी नहीं मानते थे, अशरफ थानवी साहब नहीं मानते थे, लेकिन उनके सारे मुरीदीन आगे से मान रहे हैं। स्पीकर के बगैर स्टार्ट ही नहीं होते हैं, नमाज क्या तकरीरें हर चीज करते हैं। इलियास कादरी साहब ने भी इवन दावत इस्लामी के इज्तिमा में नमाजें शुरू करा दी स्पीकर में। राइविट वालों ने अभी तक स्पीकर में नमाज नहीं शुरू कराई, लेकिन हैरान कुन बात है तकरीरें सारी स्पीकर में करते हैं, नमाज आती स्पीकर बंद।
اور وہ عجیب و غریب اتنا مجمع ہوتا ہے تو وہ تکبیرات کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں یار, چھوڑ دو. تو اشری تھانوی صاحب نے تو اس کو شیطانی آواز کہا تھا. شیطانی آواز میں چاہے نماز پڑھی جائے یا شیطانی آواز کے اندر واز کیا جائے, ہے تو دونوں ہی غلط ہے. اگر ان کا یہ مان لیا جائے یہ مسئلہ تو ظاہر اب وہ رجوع ہو چکا ہے, پچھلے والے لوگوں نے رجوع کر لیا. تصویر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے. علماء تصویر کھنچواتے نہیں تھے, اب تصویر کے بغیر وہ جب تک سامنے آئے نا کیمرے والے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سارے رجوع کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی کو زخم لگا, وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر بھی پہنچی, آپ نے نہیں فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا, اور وہ دوسرے صحابی کو جگا بھی سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز شروع کی تھی, میں نے کہا سورت پوری مکمل کر کے ہی میں نماز مکمل کروں. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے, امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے. اس طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں 382, مسلم میں 1145. ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت نوافل پڑھتے, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں کو ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تاکہ آپ آسانی سے سجدہ کر لیں. اور اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام ابھی سجدے میں آ رہے ہیں, یعنی وہ مجھے ٹوتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا یہ موقف غلط ہے, امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے. اس پہ میرا کلپ بھی پچھلی دفعہ آ چکا ہے چاروں اماموں کے اوپر, کیا چاروں امام ہی حق پر ہیں. اس میں نے بتایا تھا, میں نے نمبر نہیں بتایا تھے, مجھ پہ ادھار تھا, میں نے بتا دیا. سنن ابی داؤد 198, صحیح بخاری میں وہ یہ خون والا مسئلہ, اور بخاری میں 382 اور 1145 بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہمارے سارے سکے ہیں. جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق فتویٰ دے گا وہ ہمارا سکا ہے, جو نہیں دے گا اس کو بھی ہم اپنا کوئی پرایا نہیں سمجھتے, ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر نمبر 13 شاہ ولی اللہ دہلوی والا پڑھ لیں ضرور. اور یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے اہل سنت کا منہج کیا ہے, قرآن سنت اجماع اور دین اجتہاد اور قیاس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.